الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور میرے مسلمان بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، درود شریف حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھنا یہ مقصود بھی ہے، مطلوب بھی ہے، اور میرے اور آپ کے آقا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا ذریعہ بھی۔ اس لیے جو آدمی چاہتا ہے کہ میرا تعلق آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھتا جائے، ایک سرسری تعلق ہوتا لیکن ایک محبت و عقیدت کا تعلق ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ درود شریف کی کثرت کرے۔ یہ مجلس ذکر اور مجلس درود شریف یہ اس لیے ہے کہ آپ کی عادت بن جائے کہ آپ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے والے بن جائیں۔ آج ہی میں نے ایک کتاب میں واقعہ پڑھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ کاروباری تھا، لیکن کاروبار میں خسارے کی وجہ سے اس پر 4000 درہم قرضہ ہو گیا۔ جب 4000 درہم اس پہ قرضہ ہو گیا تو اب ظاہر ہے کہ اتنا بڑا قرضہ جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے ادا کرنا، تو قرض خواہ نے قاضی کی عدالت میں درخواست دے دی کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ میرا قرض نہیں ادا کرتا۔
قاضی نے اس بندے کو بلایا اور عدالت میں اس نے کہا بھئی تم اس کا قرض دو، کہ قرض خواہ جو ہے تمہارے سے قرض مانگ رہا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لہذا یا تو یہ صبر کرے، اور اگر صبر نہیں کر سکتا تو پھر جو آپ عدالت فیصلہ کرے وہ مجھے فیصلہ قبول ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو قاضی نے کہا اس پر تو آپ کو جیل میں جانا پڑے گا، اس پر تو آپ کو جیل میں جانا پڑے گا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، منظور ہے، لیکن مجھے ایک دن آپ دے دیں۔ کتنے دن؟ ایک دن۔ میں اپنے گھر جاتا ہوں، گھر والوں اور بچوں کے لیے کچھ ساز و سامان لے کر چھوڑ کر ان کو اطلاع کر کے آ جاتا ہوں، بس ٹھیک ہے میں جیل میں چلا جاؤں گا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں آپ کا قرض ادا کر سکوں۔ تو قاضی نے کہا اس پر کوئی ضمانت بھی دے سکتے ہو؟ اس پر کوئی ضمانت بھی دے سکتے ہو؟ بغیر ضمانت کے میں تمہیں عدالت سے رہا تو نہیں کر سکتا نا۔ تو اس اللہ کے بندے نے عجیب بات کی، اس نے کہا کہ میرے ضامن جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قاضی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ضمانت ہے؟ ضمانت کے لیے تو جاننا ضروری ہے۔ تو اس نے کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت لے لیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن آدمی جب وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے۔ میں آپ سے ایک وعدہ کر رہا ہوں کہ کل میں آپ کی عدالت میں آ جاؤں گا، لہذا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میرے بارے میں یا ہر وعدہ کرنے والے کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مومن جو ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اگر میں وعدہ خلافی کروں گا تو کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ امت میں سے نہیں ہوگا، اب میں امت سے کیسے نکل جاؤں؟ لہذا میرے ضامن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کے فرمان کے مطابق میں اپنا عہد پورا کروں گا، مجھے اجازت ہے۔ قاضی کے دل میں رحم آیا، فوراً جو ہے اس نے کہا آپ چلے جائیں، کل آ جائیں۔ اب یہ صاحب جو ہے گھر گئے، شام کے وقت جب گھر پہنچے تو بیوی بھی بڑی دیندار تھی، اس نے کہا بھئی آ گئے ہو؟ انہوں نے کہا آ گئے ہوں، لیکن میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ضامن بنا کے آیا ہوں، اب یہ ہے کہ میں کہیں سے قرض لیتا ہوں اور اس کے لیے قرض لے کر آپ کو کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہوں، اور میں نے کل پھر عدالت میں جانا ہے اور اب میری گرفتاری ہے۔ تو بیوی بڑی ایماندار تھی، اس نے کہا آج رات کا کھانا پینا تو بچوں کے لیے ہے، لہٰذا آج رات کو گزارتے ہیں، کل صبح دیکھ لیں گے۔ تو جب تھوڑا بہت کھانا پینا بچوں کو کھلا کے سلا دیا، اور میاں اور بیوی نے درود شریف والا کپڑا بچھایا اور پوری رات جو ہے وہ درود شریف پر پڑھنا شروع کر دیا۔ درود شریف پڑھ رہے ہیں، میاں بھی پڑھ رہا ہے، بیوی بھی پڑھ رہی۔ تو بیوی خیر مستعد تھی، تھکی ہوئی نہیں تھی، لہذا اس نے تو درود شریف پڑھتے رہے۔ یہ میاں صاحب جو ہے کیونکہ سفر کر کے آئے تھے تو کچھ تھکاوٹ کی وجہ سے ان پر غنودگی طاری ہوئی،
نیند طاری ہوئی تو نیند میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. فرمایا اے میرے بندے، اے میرے امتی، تو نے وعدہ کر کے آیا ہے عدالت میں، لہذا کل صبح فلاں آدمی کے پاس چلے جانا اور اس سے آپ کو پیسے مل جائیں گے. اگر آپ کو کوئی عذر ہو یا وہ عذر کرے تو یہ میں علامت بتا رہا ہوں، یہ علامت اس کے سامنے بتانا، وہ آپ کو پیسے دے دے. یہ صبح اٹھا اس آدمی کے پاس اور اس کو جا کر کہا کہ میرے اوپر 4000 درہم جو ہے وہ قرضہ ہے، آپ نے ادا کرنا ہے. تو وہ تھوڑا سا عذر کرنے لگا. تو اس نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں علامت بتائی تھی، وہ علامت جب اس کے سامنے پیش کی تو فوراً اس نے کہا یہ 4000 درہم جو ہے یہ تو آپ کا قرض ہے، اور یہ 4000 درہم جو ہے یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، گھر میں ساز و سامان جو ہے وہ خرید لینا. اب یہ 8000 درہم لے کر قاضی کی عدالت میں جا رہا ہے. تو جو وقت طے تھا اس سے پہلے جب یہ عدالت کے قریب پہنچا تو عدالت کا قاضی جو ہے وہ عدالت سے باہر کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں تو آپ کے انتظار میں ہوں، آپ جلدی جلدی آئیں تو میں آپ کا کوئی فیصلہ کروں، لیکن فیصلے سے پہلے آپ میری طرف سے 4000 درہم قرض یہ لے لے اور 4000 جو ہے اور اضافی آپ کو ہدیہ ہے. او عدالت میں چلتے ہیں، وہ بندہ ابھی آئے گا اور اس کے سامنے آپ نے کیا کرنا ہے، 4000 درہم اس کے سپرد کرنا ہے. میں نے فیصلہ کر دوں گا کہ بھی اس نے اپنی رقم ادا کر دی ہے اور آپ بری ہو کر اپنے گھر چل جائیں. اب عدالت میں جب وہ بندہ آیا جس نے قرض لینا تھا، کیونکہ اب اس کے پاس تو 8 پہلے اور 8 جو ہے وہ قاضی نے دے دی ہے تو 16000 درہم ہو گئے. تو اس بندے نے آ کر ہی کہنا شروع کر دیا کہ بھائی میں نے تو آپ سے قرض نہیں لینا، میں نے اللہ کے لیے آپ کو معاف کر دیا. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ واقعہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ درود شریف پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بڑھ جاتا ہے، محبت بڑھ جاتی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطیہ ملتا ہے، انعامات ملتا ہے. اس لیے اللہ اکبر، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اگر سارا کے سارا وقت درود شریف پڑھتا رہوں، حتیٰ کہ دعا کے وقت بھی درود شریف پڑھوں اور نوافل کے بعد بھی درود شریف پڑھوں، اور سارا دن جو ہے جو بھی میرے پاس وقت ہو میں درود شریف کی کثرت کروں، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس طرح درود شریف پڑھ لے گا تو اللہ تیرے غموں کو ختم کر دے گا. تو اس وقت ہر بندہ جو ہے غمناک ہے، غمگین ہے، کوئی کسی معاملے میں پریشان ہے، کوئی کسی معاملے میں پریشان ہے، تو اس کی خدمت میں گزارش ہے کہ آئیے. تجربہ نہیں ہے، یہ نہیں کہتا کہ میں تجربہ ہے، بزرگوں نے لکھا ہے اور پھر خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی درود شریف کی کثرت کرتا ہے تو اللہ اس کے غموں کو خوشی میں بدل دیتا ہے. اس لیے پڑھنے کی کوشش کرو، خود بھی پڑھو، گھر میں بھی اس کی کثرت کرو. بڑے فضائل ہیں بڑے، اور یہ جو حج و عمرے کی جو سعادتیں ہیں نا، یہ بھی درود شریف کی برکت سے ہے. جو مزہ لینا چاہتا ہے وہ لے لے. ابھی یہ تو نہیں کہہ رہا. حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ جب بھی بیان کرتے
سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے تھے، حافظ القرآن بھی تھے، حافظ حدیث بھی تھے، اور جمعیت علماء اسلام کے امیر بھی تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ جب بھی بیان کرتے نا تو بیان سے پہلے جو ہے وہ ان کا ایک خادم تھا، وہ کھڑا ہو کر کہتا تھا اللہ کے بڑے مزے ہیں، اللہ کے بڑے مزے ہیں، جو چاہے چکھ لے۔ اس وقت ہم طالب علم تھے، ہمیں تو سمجھ آتی نہیں تھی، ہم کہتے تھے کہ یار یہ ویسے کہہ رہا ہے، تو ابھی بھی اب جا کے پتہ چلا کہ اللہ کے کیا مزے، اللہ کے کیا مزے، جو چاہے چکھ لے۔ اس لیے پیارو درود شریف کے بڑے مزے ہیں، جو چاہے چکھ لے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ قرآن شریف پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے اللہ کریم یہ سورہ فاتحہ اور قرآن شریف پڑھا گیا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ فرما۔ آپ کے طفیل و برکت سے جمیع انبیاء مرسلین صحابہ کرام اہل بیت اعظام بزرگان دین صوفیات گیا سلاسل عربہ اور خصوصاً ہمارے استاد رحمت اللہ علیہ کو اس کا ثواب پہنچا، ذکر کی لذت نصیب فرما، ذکر کی حلاوت نصیب فرما۔ آنا اللیل آنا النہار اپنا ذکر مبارک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا 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 اللہ۔ تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں تیرے سوا مطلوب حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رہے تادم آخر ورد زبان ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا
إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا سيدنا وكريمنا وشفيعنا مولانا محمد رسول الله باقیا مجھ کو ذکر الا اللہ یہ ذکر کس نے سکھایا میں تو اس قابل نہ تھا الا اللہ 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 إلا الله 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 معي الله حاضري الله حاضري اب تو رہے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر پیرو اللہ 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 لا إله إلا الله سيدنا وكريمنا وشفيعنا مولانا محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد
وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال منتهب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم انصرنا فإنك خير الناصرين انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم انصر عساكر المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي فلسطين انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وانشرنا علينا علينا من خزائن رحمتك اے کریم اللہ امت کے اجتماعی گناہوں کو معاف فرما اعلان انفرادی گناہوں کو معاف فرما عافیت دارین ہم سب کو نصیب فرما یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا توقع رکھتے ہیں اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما اے اللہ تنگ دستیاں دور فرما بیمار ہے شفائی کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما مقروض ہے قرضے کے ادائیگی کی سبیل عطا فرما یا اللہ بے رشتوں کو خیر رحمت کے رشتے عطا فرما یا اللہ بے اولادوں کو نرین صالح اولاد عطا فرما یا اللہ جن میں ہمارے فوت ہو چکے دوست احباب عزیز و اقارب رشتہ دار اے اللہ ہمارے والدین سمیت اے اللہ ہمارے اساتذہ سمیت اور خصوصاً ہمارے استاد رحمت اللہ علیہ اے اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے اے اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے اے اللہ ہمیں تیرے پاس آنے والے موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما یا اللہ یہ جتنے حضرات آئے ان کے آنے کو قبول فرما علماء کرام تشریف لائے یا اللہ ان کے فیض کو عام فرما عام تام فرما یا اللہ ان کے برکات یا اللہ ان کی برکات ہم سب کو نصیب فرما مساجد و مدارس کی حفاظت فرما مدارس و مساجد کی ضروریات ہم سب کی ضروریات یا اللہ اپنے غیب کے خزانے سے پوری فرما یا اللہ یہ عشرہ مبشرہ کی مسجد جو ہے اس کی تعمیر جاری ہے یا اللہ اس میں خیر ڈال دے برکتیں ڈال دے یا اللہ اپنے رحمت دے اپنے خزانہ کرم سے یا اللہ اس کی جملہ تعمیرات جتنی بھی ہے اپنے سہولت سے یا اللہ اپنے بننے کا وہ بھی کرمی کا اے اللہ تکمیل کے درجہ تکمیل تک پہنچا دے اے اللہ حضرت مولانا امداد اللہ صاحب محافظ رشید احمد صاحب اور ان کے رفقاء کی ان محنت کو قبول فرما عافیت کے کرم کے فیصلے فرما موت کی سختی سے قبر کے عذاب سے جہنم کی آگ سے ہم سب کو محفوظ فرما یا اللہ جنت الفردوس بلا حساب و کتاب نصیب فرما اے کریم اللہ حج کے لیے یا اللہ حجاج کرام تیاری کر رہے اے اللہ ان کے اس سفر کو قبول فرما ان کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ فرما یا اللہ ہم اس قابل تو نہیں ہے لیکن تیرے خزانے بڑے ہیں بے مننے کا و بے کرمی کا یا اللہ حج کا مبرور سفر جو ہے سہولت کے ساتھ نصیب فرما حج بیت اللہ روض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظم و عظمت کے ساتھ اے اللہ حج مقدر فرما صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین